اگر آپ ادبی دنیا کے کام کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے ہوئے اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ صبح کی سرخی۔ صبح کی سرخی جوزف میگنس وینر کی کہانی ہے۔ جوزف میگنس وینر 14 نومبر 1891 کو پیدا ہوئے اور 14 دسمبر 1973 کو ان کی وفات ہوئی۔ جرمنی کے افسانہ نگار، شاعر اور ڈرامہ نگار تھے۔ وہ اڈولف ہٹلر کے ان وفادار ترین قلمکاروں میں شامل تھے جنہوں نے زندگی بھر نازی جرمنی سے اپنی وفاداری کے ایک ایگریمنٹ کو منظور کیا تھا۔ صبح کی سرخی دراصل میری درخواست پر معروف قلمکار اور ترجمہ نگار عاصم بخشی نے انگریزی سے ترجمہ کی ہے۔ یہ کہانی پہلی اور دوسری جنگ عظیم سے تعلق رکھنے والی کہانیوں کے ایک انتخاب سے چنی گئی ہے جس کا تعلق پہلی جنگ عظیم کے پس منظر سے ہے۔ حالانکہ کہانی میں جرمنی بلغاریہ ملٹری اتحاد کے سیاق سے افسانہ نگار کی ان ممالک سے محبت اور ملٹری کی وہ حمایت نظر آتی ہے جس پر وینر کو ان کے زمانے اور بعد کے ناقدین نے نشانہ بنایا تھا، لیکن اس میں ایک ایسا پہلو بھی موجود ہے جو فیشزم اور نیشنلزم کی بنیاد پر پیدا ہونے، پنپنے اور برباد ہونے والی ایک سیاسی پارٹی کے وفادار شخص کو بھی جنگ کا ایک ایسا مایوس اور تباہ کن منظر دکھانے سے نہ روک سکا جس کے جلوں میں سوائے لہو کی گاڑھی گرج کے اور کچھ بھی دکھائی یا سنائی نہیں پڑتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان انتخابات کے علاوہ بھی جنگ پر جو بہترین کہانیاں لکھی گئی ہیں ان کو ایک انتخاب میں شامل کر کے لوگوں کو پڑھوایا یا سنوایا جائے تاکہ وہ سمجھیں کہ جنگ سوائے حسرت و یاس کے اور کوئی دوسرا منظر اپنے پیچھے نہیں چھوڑ جاتی۔ میں عاصم بخشی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری درخواست کو قبول کیا اور اس طرح یہ کہانی ادبی دنیا کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچ سکی۔ یہ میرے دوست ایوان ساؤف کی کہانی ہے جو بلغاری فوج کی 3rd بٹالین میں ایک سینئر ماتحت افسر تھا اور میری نگاہوں کے سامنے سرویائی سلسلہ کوہ میں ایبار اور موراوا کے درمیان قائم کردہ محاذ پر کام آیا۔ جنگ عظیم کے دوسرے سال کے اواخر خزاں میں میری سالگرہ سے اگلے روز کا قصہ ہے کہ میں سفیدے کے 2 مردہ درختوں کے بیچ جھاڑیوں میں اپنی سالگرہ کی خوشی منا رہا تھا۔ کیمپ کے جلتے الاؤ اور ان کے بھڑکتے شعلوں میں سرمئی آسمان سے کبھی کبھار گرتے اکا دکا برف کے گالے مکمل تنہائی کے احساس کو مزید گہرا کر رہے تھے۔ یاد پڑتا ہے کہ یہ منظر مجھے اچانک ذرا مزاحیہ سا لگا تھا۔ کسی مارکے سے ایک دن قبل محاذ پر سرگرم ایک سپاہی کے لیے صرف 24 برس پہلے پیدا ہونے کا واقعہ آخر کیا اہمیت رکھتا تھا؟ پھر بھی موت کا خیال اتنا ہی جھوٹا تھا۔ بھلا کوئی اپنی سالگرہ سے ایک دن پہلے بھی مرتا ہے؟ لہٰذا میں نے خود کو لمبے کوٹ میں مزید سختی سے لپیٹتے ہوئے جھنڈ کی آڑ میں پناہ لی اور مانوس درختوں کی بل کھاتی ننگی شاخوں کے بیچ سے جھانکتے آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھنے لگا۔ صبح 3 بجے الارم بج گیا۔ بویریائی دستے کی 1st انفینٹری بٹالین نے حملہ کرنا تھا۔ نیند میں گیلے جھنڈ سے باہر سڑک رہا تھا کہ میں نے ایوان ساؤف کو ایلپائن کور کے سٹاف افسروں کے ہمراہ گزرتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں GHQ کا ایک نقشہ تھا اور وہ شمال کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ میں چھلانگ مار کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے یہ کہنے ہی والا تھا کہ ایوان ساؤف، کیا میں تمہیں یاد ہوں؟ کیا جینا یاد نہیں جب ہم ملے تھے؟ میں جانتا ہوں کہ تم افسر ہو اور میں صرف ایک سپاہی، لیکن مجھے آگے بڑھ کر ہاتھ تو ملانا ہی چاہیے۔ دوسرے افسر شاید چونک کر پیچھے ہٹ جاتے کیونکہ 2 دوستوں کے لیے کئی سالوں کی جدائی کے بعد کسی مارکے کی صبح ملنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لیکن میں ان 2 درختوں کے درمیان سے باہر نہ نکلا، وہیں دونوں گیلے تنوں کو ہاتھوں سے دبائے کھڑا رہا۔ میں سپاہی تھا اور آخر انتظار کرنا تو سیکھ ہی چکا تھا۔ ایوان ساؤف دوسروں کے ہمراہ دھند میں غائب ہو گیا اور بٹالین آگے بڑھ گئی۔ لیکن صبح کی پہلی کرنوں میں بے گیا اونچائیوں پر بکھری ہوئی پست قامت جھاڑیوں کے منور ہوتے سمے جب وہ سرمئی سپاہی ایک بھوری ندی کو پار کرتے ہوئے ایک اجاڑ تنگنائے میں نیچے اتر رہے تھے تو مجھے ایک بار پھر ایوان ساؤف کا خیال آیا۔ جینا کی وہ پرکیف راتیں میرے ذہن میں نہیں تھیں جب ہم بادۂ احمر سے لطف اٹھاتے، ملی ترانے گنگناتے، ایک دوسرے سے بغل گیر فلسفہ آمیز گپ شپ لگاتے آس پاس کے مطمئن شہری راہگیروں کے اضطراب کا باعث بن رہے تھے۔ نہیں،
میں اس فولادی نیلے بالوں، زیتونی چہرے پر اکڑی ہوئی پلکوں اور مضبوط مخروطی ہاتھوں والے نوجوان بلغاری مصور کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ ہمارے ان دوسرے ساتھیوں کے نزدیک جن کے ساتھ ہم آسمان پر تاروں کے مدھم ہو جانے اور پرندوں کے گیت چھیڑنے تک ہم رقص رہتے، وہ کام میں صبح شام ایک کر دینے والا ایک خوش مزاج بانکا تھا، جو سارا دن تو زائس اور شاٹ کی فیکٹریوں میں 2 پیسے کمانے کے لیے اپنی تکنیکی تصویروں کے ساتھ مشغول رہتا، اور رات کا پہر دوپہر بس نیند کے حملوں سے نبردازماں رہنے میں گزار دیتا۔ میرے ذہن میں تو وہ خوش نصیب لمحہ تھا جب مجھے اس کا دوسرا روپ دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک دن وہ مجھے اپنی مخصوص گوشہ تنہائی میں لے گیا، ایک مخدوش سا چوبارہ جہاں ساری جگہ بس پلنگ، میز، کرسی اور نقاش تپائی نے ہی گھیر رکھی تھی۔ میری طرف بے توجہی سے ایک ایسی خاکہ کشی کی کتاب پھینکنے کے بعد، جو بس عام سے فطری مناظر، انسانی شبیہوں اور عمارتوں پر مشتمل تھی، اس نے ایک پردہ سرکایا جس کے پیچھے چنی ہوئی سفید دیوار پر ایک بہت بڑا کینوس نظر آ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کی زندگی کی محنت تھی۔ بلا شبہ وہ خود کو جتنا بھی صرف کر سکتا تھا۔ نوکیلے پہاڑوں کے خدوخال کے عقب میں موجود ایک سرخ آسمان کے مقابل 2 پہلوان اپنی آخری سانس تک کشتی میں مشغول تھے۔ دیو مالائے قوت و جسامت والے 2 برہنہ آدمی جو گنبد افلاک کو اپنے شعلہ آگیں غیظ و غضب سے بھڑکائے دے رہے تھے۔ زمین اپنی آب و تاب میں آسمان کو چھو رہی تھی، اور لڑنے والوں کے جسمانی حصے ایک ایسے کرے پر پھیل رہے تھے جو محور سے کٹ کر 2 حصوں میں جدا ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ اب یاد آتا ہے کہ اس منظر نے مجھے کتنا متاثر کیا تھا، لیکن ایوان ساؤف بول پڑا، جوسن، یہ سب غلط ہے۔ یہ سرخ رنگ شعلہ آتشی ہونا چاہیے، صبح کی سرخی۔ صرف میں ہی جانتا ہوں کہ ساؤف نے اس رنگ کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے۔ اس کی اذیت آسیبی تھی، غیر معقول اور نا امید کر دینے والی۔ وہ اپنے حقیر سے تختہ مصوری سے اس قسم کا سرخ رنگ تخلیق نہیں کر سکتا تھا، اور بالآخر ایک دن اس نے مجھے کہہ ہی دیا کہ وہ اپنے وطن بلغاریہ میں ایک اور طلوع سحر دیکھے بغیر اس تصویر کو مزید ہاتھ نہیں لگا پائے گا۔ انہی گرمیوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ میں نے خود کو اپنے دوست اور اس کی اس نامکمل تصویر سے جدا کیا جو یکلخت تقدیر کی لکھی ایک زمانی علامت میں ڈھل چکی تھی۔ اور اب 4 دن بعد اس سے دوبارہ ملاقات یوں ہوئی کہ وہ ایک سرویائی گاؤں کے آگے نصب حفاظتی چوکی پر کھڑا تھا۔ جب 2 بلغاری افسران اپنے گھوڑوں پر سامنے سے آتے دکھائی دیے، وہ ایک دوسرے کے پہلو میں سست رفتار دل کی چال سے ہم رکاب تھے، اور ایک کا بازو دوسرے کے کاندھوں پر تھا۔ ان کے سامنے سے گزرنے کے بعد ہی میں نے ایوان ساؤف کو پہچانا۔ اسی صبح جب ہم ایک نامعلوم منزل یعنی آمسل کے مارکے کے لیے نکل رہے تھے تو میں نے اسے دوبارہ دیکھا، لیکن کچھ نہیں بولا۔ پیش قدمی کا نقارہ بجتے ہی میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ ہم ایک پہاڑی کی چوٹی پر قبضہ کر چکے تھے، اور ہمارے مقابل وادی کی دوسری جانب سرویائی تھے۔ سنگینے چڑھاتے ہوئے دشمن کی گامزن گولیاں پرندوں کی طرح ہمارے اوپر سے گزر رہی تھیں کہ اچانک کماندار کا حکم ہمارے کانوں میں گونجا، حملہ! چلاتے ہوئے حملے کے لیے بڑھے تو سیٹیاں بجاتی گولیاں ہمارے آس پاس سے گزر رہی تھیں۔ پہاڑوں کے نام کون جانتا تھا، بس اتنا ہی معلوم تھا کہ بلغاریہ اور مقدونیہ ہمارے بائیں جانب ہیں، مونٹی نیگرو دائیں اور دشمن شمال کی سمت میں ہے۔ مکئی کے ایک کھیت کو چیرتے، بھوسے اور جھاڑیوں کو قدموں تلے رونتے ہوئے ایک وادی سے گزرنے کے بعد ہم اب ایک چڑھائی چڑھ رہے تھے۔ اسی اثنا میں سرویائی ٹوپیوں والے 2 جوانوں نے ہینڈ گرینیڈ پھینکے، جن میں سے ایک ہمارے ایک ساتھی کو لگا، لیکن بہرحال ہم نے پہاڑی پر قابض ہوتے ہوئے سرویائی جوانوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے لگاتار فائرنگ جاری تھی، زمین مسلسل لرز رہی تھی، اور ہم لڑکھڑاتے ہوئے خالی مورچوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ ایک جوان رک کر روٹی یا تمباکو کی تلاش میں ایک مردہ سرویائی کا رسدی تھیلا الگ کرنے لگا۔ آخر کار ہم دوسری پہاڑی تک پہنچ گئے، جہاں بھورے سبز سرویائیوں کا ایک لشکر ڈھلوان سے چپکا نظر آ رہا تھا۔ اسی جگہ دشمن سے تقریباً 300 گز پہلے ہمارا راستہ ایک پتھریلی دیوار نے روکا۔ حکم ملا کہ اس کے سامنے پوزیشن لیتے ہوئے فائرنگ جاری رکھیں۔ دشمن بے تحاشا فائرنگ کر رہا تھا۔ گولیوں کی بوچھاڑ پتھروں کو توڑ رہی تھی، اور ہمارے قدموں تلے موجود خضر و جھاڑیوں کے چیتھڑے اڑا رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر حملے کا حکم ملا تو ہم ایک وحشیانہ مسرت کے ساتھ جست لگا کر آگے بڑھے۔ سرویائی قطاریں افراتفری کا شکار ہو کر ٹوٹ گئیں۔
بارش اجنبی چہرے اپنی ٹوٹی پھوٹی ناکارہ بندوقوں کے ساتھ ہمارے ارد گرد موجود تھے۔ نقل و حمل دستے کے سپاہیوں نے قیدیوں کو نرغے میں لے لیا، جبکہ ہم فرار ہوتے دشمن کے تعاقب میں دریا تک جا پہنچے۔ اس دن ہم نے 7 پہاڑیوں پر پیش قدمی کی۔ ساعتیں شمار کرنے کا موقع کہاں تھا، نہ ماں باپ کا کوئی خیال۔ شام ڈھلے ہی ہم پر کھلا کہ ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ ایک اونچی پتھریلی پہاڑی تھی جس پر کسی قسم کی کوئی آڑ موجود نہیں تھی۔ ہمارے مقابل پہاڑی کے پیچھے افق پر سرویائی فوجیوں کے محفوظ دستے موجود تھے۔ وہ اب بھی مسلسل فائر کر رہے تھے، لیکن جیت ہماری ہی تھی۔ اب پہلی بار ہمارے افسروں نے نقشے نکالے اور یہ معلوم ہوا کہ ہم احکامات میں دی گئی مطلوبہ سرحد سے آگے نکل آئے ہیں۔ لہٰذا ہم نے 1 گھنٹہ واپسی کا سفر کیا اور خیمہ زن ہو گئے۔ اب یہ معلوم ہوا کہ ہم ایک افسر پیچھے بھول آئے ہیں۔ جب ہم اس اونچی پہاڑی کی ڈھلوان پر لیٹے تھے تو کمپنی نمبر 2 کا کماندار، نوجوان کپتان پی، صرف ایک جوان کے ہمراہ اس مقصد سے ہاتھوں پیروں کے بل چلتا ہوا وادی میں داخل ہوا تھا کہ ایک ایسی بارودی چرخی پر قبضہ کر لے جس کی مدد سے دشمن مسلسل فائر کر رہا تھا۔ شام ڈھلے واپس لوٹتے ہوئے ہم اس بہادر سپاہی کو بھول آئے تھے، لہٰذا کرنل نے کپتان کو واپس لانے کے لیے رضاکار طلب کیے۔ اچانک بجلی سی کون گئی، جوان اچک اچک کر خود کو پیش کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایوان ساؤف اس پارٹی کی کمان کے لیے خود کو پیش کر رہا تھا، اور تھوڑی پسو پیش کے بعد کرنل نے آخرکار اس کی بات مان لی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے اس ساکت و پراسرار رات میں نکل پڑے۔ ایوان ساؤف راستے سے خوب واقف تھا، اسی لیے اس نے خود کو رہنمائی کے لیے پیش کیا تھا۔ میں جلد ہی باقی ساتھیوں کے بیچ سے گزرتا ہوا اس کے بازو میں پہنچ گیا۔ میں نے ابھی جینا جوسن ہی کہا تھا کہ اس نے اپنی گہری کھنکھارتی آواز میں قہقہا لگایا اور ہم ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ رات کی تاریکی میں دور دور سے لپکتی گولیوں کی جھنکار سنائی دے رہی تھی۔ میں اسے 4 ہفتے پہلے فرانس کے ایک مارکے میں کام آ جانے والے اپنے بھائی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اب اس ملک میں وہی میرا بھائی ہے۔ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے آہستگی سے دھند کی ایک سرنگ میں نشیب و فراز طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، جب گئے دنوں کی طرح ایک بار پھر فلسفہ آمیز گپ شپ شروع ہو گئی۔ اس تصویر، ان 2 پہلوانوں اور شعلہ آگی آسمان کا ذکر چھڑ گیا۔ میں نے اب تک اسے پینڈ نہیں کیا۔ اس نے میرے ہمراہ ایک ہیولا نما اونچائی طے کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ جنگ کے بعد ہم پھر ایک بار اکٹھے ہوں گے، جینا، میونخ یا صوفیہ میں۔ اچانک پتا چلا کہ ہم ایک غلط پگڈنڈی پر ہیں۔ مکمل ابر آلود آسمان سے ہمیں ذرا سی روشنی بھی میسر نہیں تھی، اور جب ہم نے سمت نما کے مطابق چلنے کی کوشش کی تو پہاڑی نالوں اور کھائیوں تک تو پہنچے، لیکن اس گہری وادی کا کوئی نشان نہ تھا جہاں بارودی چرخی نصب تھی۔ دشمن کے فائر کی گونج ہمیں ادھر ادھر بھٹکاتی رہی۔ دھند روشن ہوتی گئی، یہاں تک کہ صبح کے تقریباً 5 بجے ہمیں اپنے نیچے اس منحوس سرویائی بارودی چرخی کے پہیے نظر آئے۔ دور اونچائی سے آتی سرویائی گولیوں کی مسلسل سیٹیوں تلے ہم بہت دھیان سے ہاتھوں پیروں کے بل نیچے جانے لگے۔ عجیب بات تھی کہ چرخی جنگلی پہاڑی چشمے کے تیز دھارے کی قوت سے اب بھی چل رہی تھی۔ ہم رینگتے ہوئے قریب پہنچے۔ کوئی حرکت تو نہیں تھی، لیکن ہمیں پہیے کے نیچے ایک آدمی بیٹھا نظر آیا۔ اپنی بندوقوں سے حفاظتی تالے ہٹاتے ہوئے ہم نے اسے للکارا۔ وہ کمپنی نمبر 2 کا حوالدار کے تھا، جس کے قدموں میں کپتان پی پڑا تھا، جو ران میں گولی لگنے کی وجہ سے زیادہ خون بہہ جانے سے مر چکا تھا۔ لاش کی حفاظت کرتے جوان کو ہوش میں لانے میں کافی وقت لگا۔ پھر ہم نے قبر کھودی اور مردہ آدمی کو اس طرح اس میں لٹا دیا کہ چہرہ دشمن کی طرف تھا اور ٹانگیں شمال میں بنجر پہاڑ کی ڈھلوان کی جانب۔ زمین سخت اور پتھریلی تھی اور ہماری کدالیں چل رہی تھیں کہ صبح کاذب کی روشنی دکھائی دی۔ قبر کے دامن میں صلیب نصب کرتے کرتے مردہ جوان کی ہیلمٹ ایک لطیف سی سرخی میں نہا گئی۔ ہمیں فوراً دوڑتے ہوئے آڑ لینی چاہیے تھی، لیکن سورج ہم سے زیادہ طاقتور تھا۔ وہ مشرق میں موجود دندانی پہاڑیوں کے پیچھے ہمارے خوابیدہ وطن بلغاریہ سے آہستگی سے ابھرا اور مقدونی پہاڑیوں کو اپنے سیل نور میں بہا کر لے گیا۔ ایبار اور مراوا کے بیچ صبح کی سرخ چمک نے ہم پرانے سخت جان سپاہیوں کو اپنے گھٹنوں پر گرا دیا۔ اسی لمحے میں نے ایوان ساؤف کو عبادت کی سرشاری میں ڈوبے ہوئے ایک انسان کے روپ میں دیکھا۔ اس کی تجسس سے لبریز آنکھوں پر ایک پردہ سا پڑا تھا، ایک ایسا پردہ جو نزدیک ہوتی موت کو آنکھوں سے اوجھل کر دے۔ وہ موت کو آتے نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس لمحے
موت اس کے لیے قطعی نامانوس تھی، لیکن میں اس کا دوست موت کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ایوان ساؤف اوپر اٹھا تو چہرہ اس کے وطن کی جانب تھا۔ صبح کی کرب انگیز پرسکون سرخی دیکھتے ہوئے وہ میری جانب مڑا اور کہا، تم نے دن نکلتے دیکھا؟ یہ ہوتا ہے سرخ۔ اسی لمحے پہاڑی کے بالائی کنارے سے ایک گولی آ کر اسے لگی۔ میں نے اس کے لبوں پر ایک پرغرور سی مسکراہٹ دیکھی، لیکن گولی اس کا دل چیر چکی تھی۔ اس نے صبح کی سرخی میں اپنا وطن دیکھ لیا تھا، کاش وہ اسے پینٹ بھی کر سکتا۔ تو اب ہمیں ایک اور قبر کھودنا تھی، لیکن ہم نے ایوان ساؤف کو جرمن افسر کے بازو میں ہی دفنا دیا۔ چند قدم مشترکہ زمین پر موجود دو فوجی کامریڈوں کے بیچ سرحدوں کی ضرورت بھی کیا تھی؟ جرمن قبر کی مٹی ہی بلغاری سینے پر گر رہی تھی، سو ہم نے ان کے ہاتھ ایک دوسرے میں تھما دیے۔ جب ہم صبح کی سرخی میں واپس لوٹ رہے تھے تو مکمل سکوت تھا، آخری گولی چل چکی تھی۔ ترجمہ عاصم بخشی۔